میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا. میں حضرت استاد کو دعوت دینے سے پہلے یہ بات ضرور کہوں گا کہ حدیث کا ادب ہوا کرتا ہے. حدیث کا ادب کیا ہے کہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوا کرتے تھے. تو آپ جب بات کرتے تھے صحابہ کہتے ہیں ہم اس طرح بیٹھے ہوتے تھے کہ اللہ سے رکھتے کہ ہمارے سروں پہ پرندے ہیں، اگر ہم سر ہلائیں گے تو سر کو پرندے اڑ جائیں گے. تو ادب کا حدیث کی ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پوری توجہ اور پورے دھیان اور پوری خاموشی سے درس حدیث سماعت فرمائی جائے. تو میں درس حدیث کے لیے دعوت دینے سے پہلے پھر یہ پروگرام آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ حضرت استاد کے درس حدیث کے بعد اسلام درامات انشاءاللہ حضرت استاد کے مبارک ہاتھوں سے انشاءاللہ وہ اپنے روحانی فرزندوں کو دیں گے. تو اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت استاد فضیلت الشیخ شیخ الحدیث استاد علماء والمحدثین حضرت مولانا حافظ محمد شریف صاحب حفظہ اللہ تعالی. آخری حدیث ہمارے بڑے ہی فرما بردار انتہائی مقدم تلمیذ مولانا قاری شرجیل انصاری صاحب آخری حدیث حضرت استاد کے سامنے پڑھتے ہیں. اس کے بعد حضرت استاد کا درس شروع ہوا چاہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا شيخنا الكريم محمد يوسف القصوري قال حدثنا عبد السلام بن محمد قال قرأت بعض صحيح البخاري وسمعت بعضه بقراءة الإخوان على الشيخ الحافظ محمد بن الفضل الجوهري، وحصل له الإجازة والقراءة والسماع عن الحافظ عبد المنان الوزيربادي عن السيد نبيل حسين الدهلوي عن الشيخ محمد إسحاق الدهلوي عن عبد العزيز الدهلوي عن والده ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي قال أخبرنا أبو الطاهر محمد بن إبراهيم الكردي المديني قال أخبرنا والده إبراهيم الكردي قال قرأت على أحمد القشاشي قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس الشنابي قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الرملي عن الشيخ زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري قال قرأت على شيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم بن أحمد التنوخي عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار عن السراج الحسين بن المبارك الزبيدي عن أبي بكر عبد الأول بن عيسى السجزي عن أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف الفاضلي عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. باب قول الله تعالى ونضع الموازين للقسط يوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالربوبية، ويقال القسط مصدر المقسط، والقسط فهو الحاكم، وأما القاسط فهو الجائر. قال حدثنا أحمد بن إشكال قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال
النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت. آپ سب حضرات نے جس کتاب کی آخری حدیث مکمل سند کے ساتھ سنی ہے، اس ہمارے بیٹے سے جو پڑھنے والا ہے ان سے لے کر اور پھر ان کے آگے شیخ مولانا محمد یوسف قصوری حافظہ اللہ اور پھر ان کے استاذ، اور یہ سند چلتے چلتے اس کا سلسلہ کہاں ختم ہوتا ہے؟ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ شرف اللہ جلال نے کہ اپنی ہر بات کی سند وہ قال رسول اللہ تک پہنچے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے. یہ شرف اگر اللہ نے زمین پر کسی گروہ کو دیا ہے تو وہ اہل حدیث ہیں اور محدثین کا گروہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی دین کی حفاظت کے لیے قرآن مجید اور رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث ان کی حفاظت کے لیے ان کو چنا، اور انہوں نے انسانی تاریخ کا وہ معجزہ کر دکھایا
کہ جو امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بغیر کہیں نظر نہیں آتا ہے، اور اس گروہ کے سر خیل وہ امیر المومنین فی الحدیث امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ ہیں، جن کی لکھی ہوئی کتاب کی آخری حدیث آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ اس کتاب کا نام صحیح بخاری کے نام سے مشہور ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کی زمین پر بہت سے مصنف آئے، بہت سے محدث آئے، بہت سے فقہاء آئے، لیکن پوری امت نے اگر کسی کتاب کو قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین ہونے کا درجہ دیا ہے تو وہ صرف ایک کتاب ہے جس کا نام صحیح بخاری ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب وہ صحیح بخاری ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے لکھنے والے امام کے بارے میں ان کے اساتذہ کہتے تھے کہ سید الفقہاء والمحدثین، اور ان کے بارے میں ان کے اساتذہ کہتے تھے کہ امام بخاری رحمہ اللہ محدثین میں اس طرح ہیں جس طرح صحابہ کرام میں عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے، لیکن نبوت تو ختم ہوگی، میری امت میں محدثون ہوں گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، محدثون ہوں گے، یعنی وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں اللہ عز و جلال کی طرف سے الہام ہوگا، القاء ہوگا، اور ان کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں اللہ عز و جلال قرآن بنا کر اپنی کتاب میں نازل کر دے۔ میں سمجھتا ہوں انہی محدثون میں ایک عظیم شخصیت امام بخاری رحمہ اللہ کی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پیغمبر کی حدیث کی حفاظت کے لیے اور قرآن کی تفسیر کے لیے ایسا الہام فرمایا ہے کہ انہوں نے صحیح بخاری کو اس انداز سے ترتیب دیا اور 6 لاکھ احادیث سے ان احادیث کو چن چن کر ان کا انتخاب کیا، اور ہر حدیث کو درج کرنے سے پہلے انہوں نے غسل فرمایا۔ وصلیت رکعتین، فرماتے ہیں میں ہر حدیث سے پہلے غسل بھی کرتا تھا اور 2 رکعت نماز پڑھتا تھا۔ واستخرت اللہ، اور اللہ عز و جلال سے استخارہ کرتا تھا کہ اللہ میں نے اپنی کوشش اور علم کے مطابق یہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے لگا ہوں اپنی سند سے،
تو مجھے بتا دیجئے، میرے دل میں اس کا یقین پیدا کیجئے کہ واقعتاً یہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرماتے ہیں واستخرت اللہ ثم تيقنت من صحتی، اور پھر مجھے اللہ نے یقین عطا کر دیا جس حدیث کی صحت کے بارے میں، تو وہ حدیث میں نے اپنی اس کتاب میں درج کی۔ 16 سال میں اس کتاب کو لکھا اور پھر 24 سال اپنی زندگی میں اس کتاب کا درس بھی دیا، اس کا مراجعہ بھی کیا، بار بار اس کو پڑھا اور پڑھایا۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے فقہی تراجم وہ انہوں نے اللہ کے گھر بیت اللہ میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیٹھ کر لکھے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں خواب کے ذریعے یہ بشارت دی گئی کہ یہ کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے۔ امام ابو زید مروزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ میں سویا ہوا تھا، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا ابو زید تم کب تک محمد بن ادریس الشافعی کی کتابیں پڑھتے رہو گے اور میری کتاب چھوڑے رکھو گے؟ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ آپ کی کتاب کون سی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری کتاب محمد بن اسماعیل البخاری، امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب صحیح البخاری ہے، اس کو پڑھو۔ احادیث کا انتخاب اور پھر تراجم کا انتخاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جنت کے باغیچے میں بیٹھ کر روضۃ من ریاض الجنہ، آپ کے ممبر اور آپ کے گھر کے درمیان کی جگہ جو جنت کا باغیچہ ہے، وہاں اللہ عز و جلال نے ان تراجم فقہیہ کا القاء اور الہام فرمایا۔ اس لیے ہر بھائی کو چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ جس طرح ہمارے گھروں میں قرآن مجید موجود ہے اور ترجمے کے ساتھ موجود ہو تاکہ اس کو پڑھیں اور اللہ کا پیغام پہچانیں، اسی طرح ہر مسلمان کے گھر میں قرآن مجید کے ساتھ صحیح بخاری بھی اس کے گھر میں موجود ہونی چاہیے۔ جب تک قرآن مجید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سامنے رکھ کر نہ سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ شخص ہمیشہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں ان دونوں چیزوں کی تلاوت ہوتی تھی، ایک قرآن مجید کی اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، گھروں میں قرآن مجید بھی ہو اور صحیح بخاری بھی موجود ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کا نام الجامع الصحیح رکھا۔
یہ ایسی جامع کتاب ہے کہ یہ کتاب صرف احادیث کے بارے میں ہی نہیں، اس میں احادیث تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے اندر قرآن مجید کی تفسیر بھی ہے۔ یہ کتاب الحدیث بھی ہے اور کتاب التفسیر بھی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ سینکڑوں آیات وہ ہر جگہ پر، ہر کتاب کے اندر ایک مسئلے پر باب قائم کرتے ہیں اور پھر قرآن مجید کی آیت ذکر کرتے ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ کتاب الحدیث بھی ہے اور کتاب التفسیر بھی ہے، اور اس کے اندر الگ ایک کتاب التفسیر الگ بھی ہے، اور پھر یہ کتاب العقائد بھی ہے کہ ایک مسلمان کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، وہ صحیح بخاری کے اندر مختلف ابواب کے اندر موجود ہے۔ اور یہ کتاب الزہد کہ ایسی احادیث اور ایسی رہنمائی جس سے دل کا تزکیہ ہوتا ہو، جس علم کا دوسرا نام لوگوں نے تصوف رکھا ہوا ہے، اور اس لیے آپ دوسرے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ احکام کسی اور سے لیں گے، عقیدہ کسی اور امام کا لیں گے، اور تصوف وہ کسی اور امام کا لیں گے، اور دوسرے تو کہتے ہیں جی ہم فقہ کے اندر حنفی ہیں اور عقائد میں ماتریدی ہیں یا اشعری ہیں، اور تصوف زہد اور سلوک میں نقش بندی ہیں، قادری ہیں، چشتی ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اہل الحدیث اللہ کے فضل و کرم سے محدثین کے منہج پر ان کو ساری چیزیں اللہ کی کتاب سے مل جاتی ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث سے مل جاتی ہیں، اور اس کی زندہ مثال ہمارے سامنے صحیح بخاری ہے۔ اس کے اندر زہد بھی ہے، اس کے اندر عقائد بھی ہیں، اس کے اندر تزکیہ نفس کی تعلیم بھی ہے، اس کے اندر فقہ الاحکام بھی ہے، اس کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہے، اور کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ جو انسان کو پیش آ سکتا ہو اور اس کا ذکر اللہ کی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نہ ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر وہ خصوصیت اور امتیاز برقرار رکھا جو محدثین کا اور اہل الحدیث کا ہے، الحمدللہ۔ وہ کیا ہے کہ مسائل کا، احکام کا، عقیدے کا، زہد اور سلوک کا براہ راست استفادہ قرآن سے کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کیا جائے، اور پھر صحابہ کرام کی سیرت اور ان کے منہج کو دیکھا جائے۔ امام بخاری کی اس کتاب میں اہل حدیث کے منہج اور طریقے کی طرح کوئی تکلف نہیں، کوئی ہیلا سازی نہیں، بلکہ اگر آپ نے ان ابواب پر غور کیا ہو،
باب ما یکرہ من کثرت السؤال وتکلف ما لا یعنی، کہ یہ باب اس چیز کی وضاحت کے لیے ہے کہ زیادہ سوال کرنے اور بال کی کھال اتارنا اور لا یعنی چیزوں کا ذکر کرنا یہ حرام ہے۔ آپ نے اپنے اساتذہ سے پڑھا ہوگا کہ متقدمین کی کتابوں میں اور محدثین کی کتابوں میں جب کراہت کا لفظ آتا ہے نا، ما یکرہ یا باب کراہیت کذا، اس سے مراد یہ مکروہ اصطلاحی نہیں ہوتا جو اصول فقہ میں آپ پڑھتے ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ کراہت ہوتی ہے جس کا ذکر قرآن مجید اور احادیث کے اندر موجود ہے، کہ جو قطعی محرمات ہیں ان کو بھی اللہ عز و جلال نے کیا فرمایا ہے کہ یہ مکروہ ہے۔ اللہ عز و جلال نے اولاد کو قتل کرنے سے منع کیا ہے، شرک کے قریب جانے سے منع کیا، بدکاری کے قریب جانے سے منع کیا، اور ساری نہیں کرتے کرتے کیا فرمایا، کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا۔ اب یہاں مکروہ سے مراد کیا ہے کہ حرام، قطعی حرام۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اہل الحدیث زیادہ سوال کرنے سے اور لا یعنی باتوں کو ذکر کرنے سے ہم بچتے ہیں۔ باب ما یکرہ من التعمق والتکلف والغلو فی الدین والبدع۔ کیسے خوبصورت ابواب ہیں کہ ہم تنطع سے، غلو سے اور بدعات سے بچنے والے لوگ ہیں۔ اور باب ما یکرہ، اللہ اکبر، من تکلف القیاس، کہ مکروہ ہے کہ اپنی قیاس کے ساتھ تکلف کر کر کے مسائل کا استخراج کیا جائے، بلکہ سیدھا سادہ قرآن مجید کو پڑھیں، اس سے مسائل اخذ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں اور اس سے مسائل کا استنباط کریں۔ باب تعلیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتہ من الرجال والنساء مما علمہ اللہ ولیس برأی ولا تمثیل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے مردوں اور خواتین کو وہی کچھ سکھایا تھا جو اللہ نے آپ کو سکھایا تھا، وہ رائے اور قیاس اور اس میں ہیلا سازی نہیں تھی۔ یہی ایک خوبی اگر جو علماء ہیں وہ ذرا توجہ فرمائیں کہ صحیح بخاری کے تراجم میں جو امام بخاری کا استنباط ہے قرآن سے اور احادیث سے، صحابہ کے اقوال سے، وہ بڑا سادہ اور صاف ستھرا ہے۔ شاید آپ سوچتے ہوں گے کہ امام بخاری کی اس کتاب کا اگر تقابل ان کتابوں کے ساتھ کیا جائے جس کی بنیاد تقلید ہے اور جس کی بنیاد رائے اور قیاس ہے، تو پھر ہمیں زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ آپ
یہ فقہ کی کتابوں میں سے کسی کتاب کو لے لیں، آپ کو اس میں اتنا تکلف اور وہ ہیلا سازی نظر آئے گی کہ جو شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، لا یعنی باتیں۔ اگر ہم قرآن سے سیکھیں کہ وضو کا، طہارت کا، غسل کا طریقہ بڑا سادہ ہے، اور اگر کسی فقہ کی کتاب کو پڑھیں کہ استنجا کا طریقہ کیا ہے، وہ اتنے تعمق اور تنطع اس کے اندر لائیں گے اور فضول باتیں لائیں گے کہ گرمیوں میں استنجا کرنے کا اور طریقہ ہے، سردیوں میں استنجا کرنے کا اور طریقہ ہے، خاتون کے استنجا کرنے کا اور طریقہ ہے، اور مردوں کے استنجے کا اور طریقہ۔ یہ بیٹھ کر پتہ نہیں کیا سوچتے رہتے ہیں۔ امام بخاری کی فقہ یہ اہل الحدیث کی فقہ ہے، اور اس کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں کہ ہم لوگوں کو اللہ کے فرائض سے نکلنے کا طریقہ سکھائیں کہ اگر کوئی میاں بیوی ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس میاں کے پاس 7.5 تولے زیور سونے کا اس کی ملکیت میں یا اس سے زیادہ اس کے پاس سونا ہے، اب وہ سوچتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ سے کیسے بچ سکتے ہیں، کیوں جی سونا بھی بچا رہے اور گناہ بھی نہ ہو، زکوٰۃ بھی نہ دینی پڑے۔ تو یہ ہیلا آپ کو اہل الحدیث کی کتابوں میں نہیں ملے۔ امام بخاری اتنے بڑے فقیہ اور مجتہد ہونے کے باوجود وہ یہ طریقہ آپ کو نہیں سکھائیں گے کہ زکوٰۃ بھی نہ دیں اور گناہ بھی نہ ہو۔ یہ طریقے اگر آپ نے، ویسے تو کوئی مسلمان نہیں سیکھنا چاہتا، لیکن اگر آپ اس طرح کے طریقے دیکھنا چاہتے ہیں تو فقہ کی کتابوں میں دیکھ لیں۔ کہتے ہیں جی ہم آپ کو بتاتے ہیں طریقہ کہ خامد کے پاس اگر 20 تولے سونا ہو یا 10 تولے سونا ہے، جتنا بھی زیادہ، وہ جب سال پورا ہونے لگے، 11 مہینے ہو جائیں، تو وہ اپنی بیگم صاحبہ کو کہے کہ میں نے یہ سونا زیور آپ کو ہبہ کر دی۔ اب پورا سال تو اس کی ملکیت میں وہ رہا ہی نہیں، تو یہ خامد پر اس کی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اب 11 مہینے وہ خاتون اس سونے کو استعمال کرے، پہنے، جو مرضی کرے، تو 12 مہینہ پورے ہونے سے پہلے 1 مہینہ وہ زبان سے یہ کہہ دے، سونا اس کے پاس ہی ہو، زبان سے کہہ دے کہ میں یہ سونا آپ کو ہبہ کرتی ہوں، وہ کہے جی میں نے قبول کیا، تو نہ عورت کو زکوٰۃ دینی پڑے گی اور نہ ہی مرد کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ساری زندگی ایک دوسرے کو ہدیہ اور تحفہ دیتے رہیں اور گھر میں وہ زیور استعمال کرتے رہیں، تو نہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی اور نہ ہی وہ گنہگار ہوں۔ آپ سن رہے تھے مولانا محمد یوسف صاحب حافظہ اللہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلی حدیث لا کر ان سب ہیلوں کو اور ایسے طریقوں کو زمین میں دفن کر دیا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ یہ کس کو داؤ لگا رہے ہو؟ کیوں بھائی؟
یہ کس سے کھیل رہے ہو؟ اگر کسی نے یہ طریقہ سیکھنا ہو کہ روزہ بھی رکھا ہے اور دل کے اندر کوئی ایسی خواہش بھی پیدا ہو گئی تو لیکن روزہ ہے، وہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا، تو کیا کرے؟ ایسے ایسے حیا باختہ طریقے فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص، کوئی عورت ہے، حج پہ جائے اور عرفات کے میدان میں ہے، احرام میں ہے، اور اس کو ایسے ایسے طریقے سکھائیں کہ حج بھی قائم رہے اور اس کی خواہش اور شہوت نفس بھی پوری ہو جائے، لیکن طریقہ سیکھنا پڑے۔ میرے بھائیوں، امام بخاری کی کتاب بالکل سادہ کتاب ہے اور فقہ کی کتاب ہے اور جامع کتاب ہے۔ آپ یہ فقہ کی کتابوں میں دیکھیں تو انسان کو شرم آتی ہے کہ ان چیزوں کو بیان کرے۔ کسی کو اگر نقصیر آتی ہے، نقصیر، ناک سے خون بہتا ہے، تو وہ پیشانی پر پیشاب کے ساتھ یا خون کے ساتھ سورۃ فاتحہ لکھے اور اس کو شفا ہو جائے تو اس میں وہ اللہ کے ہاں کوئی مجرم نہیں۔ اب پیشاب کے ساتھ سورۃ فاتحہ لکھیں، یہ کون سی فقہ ہے؟ یہ کون سا استنباط ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ عز و جلال نے ہمیں جو راستہ دیا اہل الحدیث کو، سیدھا سادہ راستہ، قرآن مجید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، صحابہ کرام کے فتاوے اور ان کا منہج، یہ سارا کچھ اکٹھا کر دیا امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر۔ اور آخر میں زندگی کے سارے مسائل کو لے کر اور قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے، احکامات کا استنباط کرتے ہوئے، تقریباً 4000 کے قریب باب التراجم قائم کرتے ہوئے آخر میں وہ کتاب التوحید کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ مسئلہ جو ہر دین کے اندر، ہر امت کے اندر اور ہر شخص کے لیے ایک بنیادی ضرورت ہے، اور ساتھ انہوں نے ایسے لوگوں کا رد بھی کیا کہ جنہوں نے اللہ کی توحید کو، جو تمام پیغمبروں کی سب سے پہلی دعوت تھی اور اسلام اور دین کا سب سے مرکزی اور اساسی مسئلہ تھا، اور آپ سن رہے تھے پہلے بھی کہ تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار وہ صحت عقیدہ اور توحید پر تھا، اس کو اتنا بگاڑا اگر ان سے پوچھیں کہ توحید کیا ہے، صوفیاء سے پوچھیں کہ توحید کیا ہے، تو وہ کہیں گے توحید یہ ہے کہ میں بھی خدا ہوں، تو بھی خدا ہے، خنزیر بھی خدا ہے، کتا بھی خدا ہے، آپ کو جو چیز نظر آتی ہے، بیوی ہے وہ بھی خدا ہے، اور میں خامد، میں بھی خدا ہوں، ہر چیز خدا ہے۔ ایک یہ توحید ہے اور یہ صوفیوں کی توحید ہے۔
لوگ کہتے ہیں جی ہندوستان میں اسلام پھیلا، یہ صوفیہ کرام کا بہت بڑا احسان تھا۔ اگر یہی اسلام کہ اللہ کا بتائیے اللہ کیا ہے، کہاں ہے؟ آپ صحیح بخاری کو پڑھیں گے تو کتاب التوحید کے ہر ترجمے میں وہ قرآن کی آیات کو لکھ کر اللہ کی صفات کا ذکر کریں گے کہ اللہ کیسا ہے، خالق ہے، مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، غفار ہے، غافر ہے، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ ساری صفات ہیں اللہ کی۔ کوئی آپ سے پوچھے، آپ کہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ اللہ کیا ہے تو آپ کہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ ہمارا اللہ ہے۔ اور آپ صوفیوں سے پوچھیں، کہتے ہیں میں اللہ، مسجد ٹا دے، مندر ٹا دے جو کچھ کہتا ہے، ایک بندے دا دل نہ ٹائیں، رب دلہ میں شریک ہے، ہر چیز اللہ ہے۔ اور دوسری انتہا ان گمراہ جہمیہ کی، اشاعرہ کی، ماتریدیہ کی، کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ کی صفت بھی کوئی نہیں۔ یہ جتنی صفات ہیں قرآن مجید کے اندر، اس کا مجازی معنی مراد ہے، مجازی معنی مراد ہے، حقیقی صفت اللہ کی ایک بھی نہیں۔ اچھا یہ اللہ سنتا ہے، کہتے نہیں، دیکھتا ہے، کہتے نہیں، وہ بولتا ہے، کہتے ہیں نہیں، پوچھتے ہیں کہاں ہے، اوپر ہے، کہتے ہیں نہیں۔ شرح عقائد نسوی آج کل تو آپ کے نصاب میں شاید نہیں ہوگی، ہم جب پڑھتے تھے تو ہمیں شرح عقائد نسوی ہی عقیدے میں پڑھائی جاتی۔ اب انہوں نے اس میں کیا لکھا ہے کہ اللہ کہاں ہے، کہتے ہیں اگر کہو گے نا اوپر ہے پھر بھی کافر، اگر کہو گے سامنے ہے پھر بھی کافر، اگر کہو گے دائیں ہے، بائیں ہے، پیچھے ہے، نیچے ہے، اوپر ہے، جدھر کہو گے کافر ہو جاؤ۔ شاید آپ نے اہل حدیث کی تاریخ پڑھی ہو کہ نماز کے اندر تشہد میں اشارے کی وجہ سے، ہم اشارہ کرتے ہیں نا بھائی، نماز میں اشارہ کرتے ہیں، تو یہ ایک انگلی کا اشارہ کس طرف ہوتا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے اشارہ جب اللہ کی طرف کرتے تھے تو اس کا معنی کیا ہوتا تھا کہ اللہ کہاں ہے؟ اوپر ہے۔ کیوں جی؟ اللہ اوپر ہے، ایک ہے، اوپر ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کہہ دیا کہ اوپر ہے تو بندہ کافر ہو جاتا۔ اور زیادہ سے زیادہ جو ہمارے شارحین حدیث ہیں انہوں نے کہا کہ 7 صفتیں، وہ بھی 6 بنتی، کہ 6 صفتیں اللہ کی ہیں اور 6 کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت نہیں۔ بولتا ہے، کہتے نہیں بولتا نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کتاب التوحید میں، پوری اس کتاب میں والرد علی الجہمیہ التوحید، کہ جہمیہ نے اللہ کی توحید کو رد کیا اور پیغمبروں کی توحید اور اہل الحدیث کی توحید وہ کیا ہے،
امام بخاری رحمہ اللہ کی اس کتاب التوحید کو پڑھیں تاکہ اللہ کی پہچان ہو۔ آخر میں وہ ایک بات قائم کرتے ہیں جو انسان کی کامیابی اور ناکامی کا رزلٹ آؤٹ کرتا ہے۔ باب قول اللہ تعالی وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بندوں کے اعمال اور اقوال کو تولیں گے، ہر عمل کو تولیں گے، انسان کے ہر عمل کو، ایمان کو تولیں گے، جو دل کے اندر یقین ہے اس کو تولیں گے، زبان سے بول ہے اس کو تولیں گے، جسم کے اعضاء سے جو عمل کرتے ہیں اس کو تولیں گے، ہر چیز کو تولیں گے۔ دل کے اندر آپ کے دل میں اللہ سے محبت ہے، اس محبت کو تولیں گے۔ آپ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اس کو تولیں گے۔ آپ کے دل میں اہل ایمان کی محبت ہے، علماء کی محبت ہے، دیندار لوگوں کی محبت ہے، اس کو بھی تولیں گے۔ اور آپ کے دل میں بغض ہے، عداوت ہے اللہ کے دشمنوں سے، مشرکین سے، کفار سے، اس بغض اور عداوت کو بھی تولیں گے۔ جس عمل کو کیا ہے اس کو بھی تولیں گے، اور اگر کسی عمل کو چھوڑا ہے، ترک جسے کہتے ہیں نا، چھوڑنا اللہ کی رضا کے لیے، تو اس ترک کو بھی تولیں گے۔ آپ کے سامنے شراب آئی، آپ نے کہا یہ ہم نے پی، یہ چھوڑ دی، یہ ترک ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ میزان میں رکھے گا۔ باقی یہ بات کہ کیسے تولیں گے، کیوں جی؟ کہ جو دل کے اندر یقین ہے، ایمان کے مراتب ہیں، اعمال ہیں، اعضاء سے، زبان کے اقوال ہیں، وہ تو ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں، کیسے تولیں گے؟ تو میرے بھائیو، اس کا کوئی لمبا چڑھا کوئی فلسفہ نہیں ہے، یہ بڑی آسان سی بات ہے ہمارے نزدیک، محدثین کے نزدیک بڑی آسان سی بات۔ پچھلے دنوں یہ رجب کی وجہ سے معراج کے اوپر علماء کرام نے بڑی گفتگو کی۔ ایک جگہ پر میرا بھی درس تھا تو ایک نوجوان آیا، کہتے ہیں جی یہ بہت پڑھا لکھا ہے، تو یہ ذرا اس کے سوال ہیں۔ تو میں نے کہا جی فرمائیے کیا سوال؟ وہ کہنے لگا کہ یہ جو معراج کا واقعہ ہے اس میں یہ آتا ہے جی پہلے آسمان پر گئے تو دروازہ کھٹکھٹایا، جبرائیل امین علیہ السلام نے، تو دروازے کے گارڈ نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا میں جبرائیل ہوں۔ تو پوچھا من معک، تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے پھر پوچھا کیا ان کو دعوت دی گئی ہے، بلایا گیا ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا ہاں بلایا گیا ہے۔ انہوں نے دروازہ کھولا، پھر دوسرا آسمان، تیسرے آسمان کے دروازے، چوتھے اور ساتویں آسمان کے دروازے۔ تو یہ جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا، اصل دماغ خراب ان کا ہی ہوتا ہے، انہوں نے دین پڑھا نہیں ہوتا ہے، قرآن نہیں پڑھا ہوتا ہے، انہوں نے شرع قائد جیسا فلسفہ پڑھا ہوتا ہے۔ تو مجھے وہ پوچھنے لگا کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آسمانوں کے دروازے ہوں؟ آسمانوں کے دروازے ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر آسمان کے دروازے ہوں اور وہ کھلتے ہوں، بند ہوتے ہوں، تو یہ تو قیامت برپا ہو جائے اور ہر چیز تباہ ہو جائے۔
آسمان کے دروازے کہاں؟ تو ہمیں تو اتنا فلسفہ نہیں نہ آتا، نہ اتنی لمبی چوڑی قیاسیں آتی ہیں، نہیں۔ تو میں نے تو سیدھی سی بات کی، میں نے کہا کہ بیٹا جی آپ یہ بتائیں کہ آسمان آپ نے بنائے؟ کہتا جی نہیں۔ تو میں نے کہا آسمان اللہ کہتا ہے میں نے بنائے، اور اللہ ہی کہتا ہے قرآن مجید میں کہ اس کے دروازے بھی میں نے رکھے، اور جو اس کائنات کا سب سے سچا شخص ہے اور سب سے عظیم رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کہ آسمانوں کے دروازے ہیں۔ کیوں نہیں؟ تو کیا آپ نے بھی آسمانوں کے دروازے دیکھے ہیں کہ کوئی نہیں؟ کہتا ہے جی نہیں میں نے تو نہیں دیکھے۔ تو میں نے کہا جب بنانے والا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں نے آسمان بھی بنائے ہیں اور اس کے دروازے بھی رکھے ہیں، اور اپنے سب سے آخری اور سچے پیغمبر پر وحی نازل کرتا ہے، اور وہ پیغمبر جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ کہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کہ آسمان کے دروازے ہیں، تو اب بتائیے کہ آپ کی سائنس جھوٹی ہے یا اللہ جھوٹا ہے اور اللہ کا پیغمبر بھی جھوٹ بولتا ہے؟ یہ عجیب سوال۔ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کیسے تولیں گے؟ یہ دل کے اندر نفرت ہے، اگر کسی کے بارے میں بغض ہے اور محبت ہے ہمارے دل میں اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، وہ کیسے تولیں گے؟ او بھائی آپ نے تولنی، آپ کے تولنے کی ذمہ داری۔ اللہ ذوالجلال جو ہمارا خالق اور مالک ہے وہ کہتا ہے کہ ہم میزان قائم کریں گے اور ہم تولیں گے، اور پھر آپ یہ بھی کہتے ہو ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جس نے ہمیں دماغ اور عقل دی ہے وہ کہتا ہے کہ میں ساری چیزیں تولوں گا، صحائف بھی تولوں گا اور عمل کرنے والوں کو بھی تولوں گا، اور ان اعمال کو جسم دے کر بھی تولوں گا اور بغیر جسم دینے کے بھی تولوں گا۔ کئی ہمارے جو اشاعرہ اور متکلمین ہیں، بلکہ ابن حجر نے بھی یہ قول لکھا ہے کہ جی اعمال کو جسم دے دیا جائے گا پھر ان کو تول لیا جائے گا، اعمال کو جسم دے دیا جائے گا۔ اچھا، اس کی بنیاد اس تعبیر کی بھی اسی گمراہ عقیدے کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست اعمال کو تول نہیں سکتا، اس لیے اس کی تعبیر یہ کی گئی تھی وہ اس کو جسم دے دے گا اور پھر وہ جسم کو تول لیا جائے گا۔ جو اعمال کو جسم دے سکتا ہے وہ اعمال کو براہ راست اس کا وزن ہلکا یا بھاری وہ تول نہیں سکتا ہے۔ تو آخری حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ بندوں کے کلمات کو، اعمال کو، اقوال کو تولا جائے گا، یہ مخلوق ہے، اور اللہ ذوالجلال کی کلام کو تولا نہیں جا سکتا اس لیے کہ وہ غیر مخلوق ہے۔ اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ تو آخر میں سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث لائے کہ دو جملے ایسے ہیں، حبیبتان الرحمن، اللہ کو محبوب ہیں۔ اب اس کے اندر اللہ کی صفت محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، وہ محبت کرتا ہے تو یہ کلمہ محبوب ہیں۔ یہ بھی ہمارا عقیدہ الحمدللہ کہ اللہ کی صفت محبت ہے، اور یہ لوگ اس کی تعویل اور اس کی مجاز بناتے ہیں۔ دو کلمے اللہ کو محبوب اور خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بولنے پہ ہلکے،
آسانی سے بولے جاتے ہیں۔ وہ میں ایک درس میں بڑے بڑے ہمارے قرائے کرام بیٹھے تھے، تو میں نے کہا کہ شکر ہے یہ جو ہلکے ہیں نا کلمے، کیونکہ خفیفتان علی اللسان، یہ ہر ایک اس کو ادا کر سکتا ہے، اور اس کے اندر زاد نہیں ہے، ورنہ یہی چکر رہنا تھا کہ یہ دال پڑھنی ہے، اس کو ضاد پڑھنا ہے، اس کو کیا پڑھنا ہے۔ کہتے ہیں سب سے مشکل مخرج یہ ضاد کا ہی ہے۔ تو میں نے کہا شکر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بڑے آسان سے الفاظ ہیں۔ بوڑھا بابا ہونا جو کہتا ہے جی میری زبان پہ چڑھتے ہی نہیں، یہ اس کی زبان پر بھی چڑھ جاتے ہیں، بھاری ہیں میزان میں اور زبان پر ہلکے ہیں، میزان پر بھاری ہیں۔ اور وہ کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ حضر جلال توفیق دے آپ حضرات کو، سامعین کو بھی، اور صحیح بخاری کا اختتام کرنے والے یہ ہمارے عزیز پہلے طلبہ تھے اور آج کے بعد یہ اپنے نام کے ساتھ فضیلت الشیخ یہ لگایا کریں گے، اور پتہ نہیں بڑے بڑے القاب۔ اللہ تعالیٰ ان کو مبارک بنائے اور دین کا عالم، دین کا معلم اور ربانی عالم بنا۔ اللہ تعالیٰ وہ رنگ چڑھا دے ہمارے ان طلبہ پر جو امام بخاری کی سیرت پڑھنے سے امام بخاری کا رنگ جو تھا، کیوں جی امام بخاری کیسے تھے کہ 1000 اشرفی وہ پانی میں پھینک دی، لیکن اپنے اوپر یہ تہمت نہیں لگنے دی کہ یہ چور ہے۔ آپ اپنے اوپر کوئی تہمت نہ لگنے دینا، کسی خیانت کی تہمت، بددیانتی کی تہمت، اور اپنا تعلق اللہ سے اس طرح خوبصورت بنا لیں۔ خوبصورت کیسے؟ میں آخری جملہ ان کا ذکر کرتا ہوں امام بخاری رحمہ اللہ کا، کہتے ہیں ینبغی للانسان ان یکون علی حال، کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ، اور اس کا آپس میں کیسا تعلق ہونا چاہیے۔ اذا دعا اللہ عز وجل لا يرد سؤالا۔ یہ حدیث پڑھنے والے، حدیث پڑھانے والے، صحیح بخاری کو پڑھنے اور پڑھانے والے، ان کا اللہ سے کیسا تعلق ہو، کیسی محبت ہو اور کیسا اعتماد ہو کہ جب بھی اللہ حضر جلال سے مانگیں لا يرد سؤالہ، تو اللہ کو بھی اتنی محبت ہو اور اپنے اس بندے کا اتنا اللہ کے ہاں بھی مقام اور مرتبہ ہو کہ اس کی مانگی ہوئی دعا کو اللہ رد نہ کرے۔ اللہ حضر جلال آپ کے اندر وہ علم، وہ عمل، وہ حکمت، وہ بصیرت، وہ اخلاص عطا فرمائے جو محدثین کے خصوصیات میں سے تھا، اور اللہ حضر جلال اس ادارے کو اور ہمارے بہت ہی عزیز قاری محمد ادریس حافظہ اللہ وسلمہ ان کی زندگی میں بھی اللہ برکت فرمائے اور اس کو زیادہ ترقیاں نصیب فرمائے، اور اللہ حضر جلال اس کو اور زیادہ پھیلتا پھولتا ہماری زندگی میں ہمیں دکھائے کہ ہم نے تو 10 مرلے کا صرف پلاٹ دیکھا تھا، اور اب انہی آنکھوں کے ساتھ اللہ کے فضل سے ایک بہت بڑا جامعہ دیکھ لیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہماری جماعت کے بڑے بڑے اکابرین میں
یہ آرزو کی اور خواہشات رکھی کہ پورے پاکستان میں منہج اہل حدیث پہ وابستہ لوگوں کی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، تو شاید اللہ عز و جلال ہمارے نصاب سے یہ کام لے لے کہ اللہ عز و جلال ہمیں اہل حدیث کی پاکستان میں یونیورسٹی قائم کرنے کی توفیق دے دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان